بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بزرگوں، اس سلسلے میں یہ گفتگو چل رہی ہے جمعرات کے درس میں کہ ایک گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں اس سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی شوہر کو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ہے اور بیوی کو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ہے۔ اب شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک بات گزشتہ مجلس میں یہ ذکر کی تھی کہ بیوی کی ناز برداری بھی ہونی چاہیے۔ بیوی جو نخرے ہے، بیوی کے جو ناز ہے وہ اٹھانا یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم جب حدیث میں دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتے ہیں، تو بیویوں کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا، اعتدال کے ساتھ رہنا، ان کے ناز نخرے کو برداشت کر لینا، یہ اچھے شوہر کی نشانی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ساس کو بری لگتی ہے، ساس کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ اچھا، ساس کو اگر اچھی لگانی ہے یہ چیز تو وہ ذرا اپنی خود کی زندگی کے اوپر نظر دوڑا لے وے کہ جب وہ بہو تھی تو وہ کتنے ناز کیا کرتی تھی۔ اب چونکہ بوڑھی ہو گئی ہے اس لیے اس کو یہ چیزیں اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ بھئی اس دور کے ناز الگ ہوں گے، جیسے اس دور کے ناز نخرے یہ الگ ہے کہ بھئی فاسٹ فوڈ منگوا لیا، یہ نہیں بھاتا ہے کھانے کے لیے وہ چیز منگوا لی، کبھی گھمانے کے لیے لے گئے، تو ان کے اپنے دور کے بھی ناز نخرے کچھ اس انداز کے ہوئے ہوں گے جو ان کے شوہروں نے برداشت کیے ہوں گے، تو اب اپنی بہوؤں کو بھی اس چیز کا موقع دیوے۔ تو اس لیے وہ بڑھاپا جو آتا ہے نا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے بڑی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہے، اور ایک ساس جو بننا ہے یہ خود ایک پریشانی کا سبب لے کر آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی ہو گئی۔ اب اگر وہ اس کو سزا دینا چاہتا تو دے سکتا تھا، مگر اس نے اس کو معاف کر دیا کہ اللہ کی بندی ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی، کسی نے خواب میں پوچھا کہ بھئی سناؤ کیا حال گزرا، تو کہنے لگا اللہ کے حضور میں پیشی ہوئی اور اللہ نے معاف فرما دیا اور فرمایا کہ تو نے میری بندی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تو ہم بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بیوی کے ساتھ درگزر کرنے کے اوپر کئی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کی سواری کر کے آ رہے تھے، شیر کے اوپر۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ کرامت، شیر پر بیٹھنے کی کرامت کیسے نصیب ہوئی؟ فرمانے لگے گھر میں بیوی جو ہے نا وہ تیز مزاج ہے، اس کی سختی کو برداشت کر لیتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں، تو اللہ کا شیر میرے بوجھ کے اٹھانے کو صبر کر لیتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی طبیعت میں بہت نزاکت تھی۔ حضرت مرزا مظہر کی بہت نزاکت، جیسے ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑی نزاکت ہوتی ہے۔ نزاکت کا مطلب ان کو ہر چیز ڈسپلن چاہیے، ذرا بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی تو سر درد ہونے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گلاس سیدھا ہونا چاہیے، گلاس اگر ٹیڑھا بھی ہوا تو اس سے بھی کچھ ہونے لگتا ہے، اٹپٹی آنے لگتی کہ یار یہ برابر نہیں ہے، کام پرفیکٹ نہیں، اتنا نازک مزاج تھا۔ لیکن اللہ نے بہت زبردست ان کو مقام دیا ہے، روحانی مقام اتنا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف دیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر پڑے ہوئے کسی دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا بزرگ موجود نہیں ہے۔ تو
جن کے بارے میں ایک محدث، ایک مفسر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ان مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا جو مقام ملا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بیوی ذرا تیز زبان کی تھی، بات پر بہت سخت لفظ بول دیا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی بیوی کی اس زبان کے اوپر صبر کر لیا، اللہ نے ان کو ولایت کا مقام دیا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یغلبن کریما ویغلبہن لئیما فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں نا، عورتیں یہ شریف لوگوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، شریف لوگ ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، سوار ہو جاتی ہے، اور کمینے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عورتوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں شریف بن کے مغلوب ہو جاؤں، اس سے کہیں زیادہ، یعنی مجھے شریف بن کر مغلوب ہو جانا پسند ہے اس بات سے کہ کمینہ بن کر ان کے اوپر غالب آ جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نرمی اور کریمی کتنی پسند ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے عورتوں کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگلی یہ بات عورتیں خوش ہو جائے گی کہ بیوی کو کچھ ذاتی خرچہ بھی دینا چاہیے۔ خرچے کی بات آئے تو بیویاں خوش، عورتیں خوش، کہ ہمارے کام کی اب بات ہوئی ہے۔ آج کی سچویشن میں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کی آپ وجہ تلاش کریں، کسی بھی کوئی یہ جھگڑا ہوا تو آپ وجہ تلاش کریں، اس کے پیچھے ریزن پیسہ نکلے گا۔ خرچہ اتنا نہیں دیتے، کپڑے برابر نہیں کراتے، ہر مہینے کی خرچی باندھے لی نہیں ہے، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، میرے پیسے وہ بھی واپر جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بیوی کے بھی واپر جاتے ہیں، کم سے کم اتنے تو نہ گرے کہ بیوی کے بھی واپر جاوے ہم۔ تو خیر، محبت میں بھائی، مطلب محبت کے اندر مطلب یعنی شوہر کو وقتی ضرورت پڑی اور استعمال کر لیا اور پھر لوٹانا ہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ بیچاری بولی والی ہوتی ہے، اس کو کچھ خبر پڑتی نہیں، شوہر تو دیکھ میرے کو دے، میں تیرے کو ڈبل نے تیبل کر کے دیتا ہوں، وہ سنگل بھی نہیں آتے واپس، یہ حقیقی بات ہے۔ تو اس طریقے کے ان کے پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ خیر، شوہر کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ بیوی کے خرچ، ذاتی خرچ کے لیے، ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی ہر مہینے تمہارے کو دے تو دیتے 10,000 12,000 روپے، ارے وہ گھر چلانے کا خرچہ ہے، ایسا خرچہ یہ صرف آپ کی ذات کے اوپر آپ کو خرچ کرنا ہے، آپ اپنے لیے کوئی بھی چیز لے آئیے، آپ گھر میں مت ڈالیے اس کو، آپ اپنے لیے کوئی ایسا خرچہ بیوی کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ شوہر کا کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور لیکن فطرت کے اندر کنجوسی بسی ہوئی ہے، اب ضرورت کی چیز بھی بہت سارے شوہر لا کے نہیں دیتے ہیں، بیوی کہتی ہے بھائی فلانے چیز گھر کی ضرورت ہے، اب وہ ایک تو بھول ہی جانا، یہ تو ہم مردوں کا شیوا ہے ہی، ارے یار دھیان ہی نہیں رہے، کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس کی بات کو امپورٹنٹ اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے ذہن سے نکل جاتی ہے، باس، سر، بڑا کوئی حکم دے آرڈر یہ کرنا ہے تو وہ نہیں نکلتا ہے دماغ میں سے، لیکن اہمیت نہ دینے کی وجہ سے۔ خیر، تو میں اس پر یہ بات سنا رہا ہوں کہ شوہر کا یہ فرض بنتا ہے، شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ نہ کچھ خرچ بھئی اس کے ساتھ بھی اس کا میکا لگا ہوا ہے، وہاں اس کے بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، چھوٹے بھائی ہوں گے، چھوٹی بہنیں ہوگی، یا کوئی اور جگہ ہوگی جہاں اس کو بھی اپنے طور پر خرچ کرنا ہوگا، اپنے لیے کوئی چیز خریدنا ہوگا، کوئی غریب اس کی سہیلی ہوگی، کوئی غریب پڑوسن ہوگی، اور کوئی مانگنے والا آ گیا، عورتیں تو ہوتی ہے نرم دل، فوراً دے دیتی ہے کہ بھئی ابھی یہ ضرورت مند ہے، تو ایسا کوئی خرچہ ان کے پاس ہونے چاہیے کہ جو آسانی کے ساتھ وہ خرچ کر سکے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک بزنس مین
ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے بات کرتے کرتے کہ حضرت پیر صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے، بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اتنا دیا ہے کہ میرے خیال میں اگر یہ چاہے تو یہ ہر مہینے لاکھوں خرچ کر سکتا ہے، مگر اس کی بات دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ بیوی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو وجہ یہ بیوی مہنگی نہیں ہوئی ہے، پیسے کی محبت میرے اندر بہت زیادہ آ چکی ہے کہ میرے سے پیسہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، واجب خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے میرے سے۔ ہاں، دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کی پوزیشن، اپنے شوہر کی پوزیشن بیویاں بھی دیکھ لے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ڈیمانڈز پر ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، شوہر کا کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، شوہر تنگی میں تکلیف میں چل رہا ہے، ابھی جب اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا خوب دیا، اب جب تنگی آئی تو آپ کو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہاں یہ دن بھی اللہ رب العزت ہمیں گزار دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ڈیمانڈز ختم ہی نہیں ہوتی کہ بھئی نہیں اب وہ شادی آ رہی ہے تو اتنے ہزار روپے چاہیے، فلانا سوٹ لینا ہے، وہ سوٹ تو وہاں ایک مرتبہ پہن لیا ہے، اب میری سہیلی بھی ایسا لے کر آئی تھی، میرے ننیحال میں سب لڑکیاں بھی ایسا لے کر آ رہی ہے، جوتے تو ہم وہاں سے خریدیں گے، میک اپ تو ہم وہاں سے کروائیں گے، سوٹ تو تیار ہم وہاں سے کروائیں گے۔ اب اس کا کل ملا کے خرچہ 50,000 روپے ہوتا ہے، زیادہ نہیں۔ تو اب وہ شوہر بیچارہ کیا کرے، بیوی کی محبت میں بعض مرتبہ قرضے بھی کر لیتا ہے، لون پہ بھی لے آتا ہے، بیاج پہ بھی لے آتا ہے، اور پھر یہ پریشانی ہے نا گھر کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ اس کا نچوڑ یہ کہ آدمی ذہنی اعتبار سے سکون ہوگا، کسی کا ماتھے کے اوپر قرضہ نہیں ہوگا، بہت اطمینان سے نہیں، ورنہ مانگنے والوں کی اگر تانے اور اسی طریقے سے جن سے لیے گئے ان کو دینے کی پریشانی جب ہوتی ہے تو پھر انسان کا گھر میں بھی دل نہیں لگتا ہے، پھر وہ جھگڑے ہوتے، پھر بیوی سوچتی ہے برابر دھیان نہیں دیتے، ارے وہ اس پریشانی سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ تو میں دونوں اعتبار سے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین کھلائے، پہنائے، اچھے سے اچھے انداز میں رکھے، اور اگر آپ پریشانی سے گزر رہے ہیں، حالات سے گزر رہے ہیں، یا ہماری چادر مختصر ہے تو اس سے باہر پیر نہ نکلوائیں اپنے شوہر کے، اس میں ہم سب کی خوشی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے میں رکاوٹ نہ ڈالے ہوئے۔ ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے بھی کئی دنوں تک ملنے کی اجازت نہیں دیتے کہ بس کام ہے، مصروف ہے، کبھی غصہ آیا روک دی، کبھی محبت سے۔ تو خیر ہمارے یہاں تو کیا، ایک ہمارا تو ایک یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ ہر رویوار کو یا ہفتے میں کوئی ایک آدھ دن، یا اسی طریقے سے دن بھر کے کام سے فارغ ہو جانے کے بعد، ورنہ اب ادرز جو برادری ہے، دوسری جو برادری ہے، وہاں دیکھیں ایک ایک مہینہ، دو دو چار چار مہینے گزر جاتے ہیں، ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو ارے کوئی تکلیف تو ہے نہیں، اب جا کے وہاں کیا فون پہ بات کر لیں، نہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کو ملنے کا موقع دیا جائے۔ تو اس میں بھی دونوں طرف سے پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر کی بات ادھر ہو، یا اسی طریقے سے آپ کی طرف سے زیادتی ہو کہ ملنے ہی نہیں دیا جا رہا ہو۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، یہ بھی چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ دیکھیں شیطان نے اپنا کام کہاں سے کہاں کرتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم نے اس کو خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دی تو گھر کا ماحول ایک خوشگوار ہوگا، اور اگر ہم نے پابندیاں لگائی تو پھر گھر کے اندر روزانہ جھگڑے، ہم وجہ ہی نہیں تلاش کر پائیں گے کہ بھئی جھگڑے کیوں ہو رہے۔ وہ اس وجہ سے وہ یہ سوچتی ہے میرے ماں باپ سے روک دیا، خود کے ماں باپ کے ساتھ تو کیسا رہ رہے، ان کو روزانہ ملنے چلے جاتے الگ ہے تو بھی ان کو روزانہ بات ہے، ان کے خرچے بھی سب پورے ہو رہے۔ یہ شیطان ڈالتا ہے دماغ کے اندر، پھر اس چیز کو پیدا ہی نہ ہونے دے، کوشش اس بات کی کرے امی سے ملنے، ہاں ٹھیک ہے ہم رات میں ملوا کر لے آئیں گے، ایک دن آپ کھانے پر چلے جانا، ان کو کھانے پر بلا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طریقے پر کر سکتے ہیں، لیکن یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سے ملنے سے روکنے نہیں دینا۔ یہ اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ رشتہ جو ہے نا وہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جب میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی اگر قدر نہیں کریں گے، بہت اہم رشتہ ہے،
یہ رشتہ جو ہے نا شوہر بیوی کا بہت اہم رشتہ ہے. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ قرآن کے ہر پارے سے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھاؤں. اب دیکھیے ہم قرآن میں جب غور کرتے چلے جاتے ہیں تو میرا ایسا ماننا ہے 30 پاروں میں کوئی پارا ایسا خالی ہوگا جس میں یہ رشتے کی اہمیت نہ بیان کی گئی. ہر جگہ کے اوپر یعنی اتنا ڈیٹیلنگ سے سمجھایا ہے کہ اگر تمہاری نہیں بن رہی ہے تو یہ کر لو، یہ کر لو، ایسے کر لو، اس طریقے پر محبت سے رہو، ایک دوسرے کو ایسے سمجھو. اس رشتے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس رشتے کو سمجھانے کے لیے قرآن میں جو مثال دی ہے اس مثال پر غور کر لے انسان کہ یوں فرمایا شوہر بیوی کو تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، لباس کی طرح تمہیں ایک زندگی گزارنی ہے. بغیر کپڑے کے گزارا انسان کا نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے. کپڑے سے زینت خوبصورتی لگتی ہے، شوہر اور بیوی سے خوبصورتی لگتی ہے، زینت بنتی ہے انسان کی. تو عزیز بزرگوں، قرآن میں اللہ نے عورتوں کی سفارش کی ہے مردوں سے. اب اندازہ لگائیے نا، جیسے ہم کسی جگہ کے ذمہ دار ہو، کسی آفس میں ہم بیٹھتے ہو اور ہمارے علاقے کا کوئی چھوٹا موٹا افسر ہماری دہلیز پر آ جاوے کہ ذرا اس کا کام کر دینا. ہم کھڑے، ارے آپ کو آنے کی کہاں ضرورت تھی، خالی ایک فون کر دیتے، اتنے بڑے آپ میرے دربار پر آ گئے. اب دیکھیں اللہ رب العزت شوہروں کو سفارش کر رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، او شوہروں ان بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس لفظ کی وجہ سے مفسر قرآن، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر مفسر قرآن جن کو کہا گیا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضور کے چچا کے لڑکے. بڑی زبردست تفسیر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے تھے جو شخص دنیا میں اللہ کی اس سفارش کا لحاظ کرے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کو بخش دیں گے. اور آگے فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو تنگ کرے گا، پریشانی میں ڈالے گا، حالات سے گزارے گا، رلائے گا، دکھ پہنچائے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پہنچے گا اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے سفارش کی تھی تم بیویوں کی، ان عورتوں کی، ان شوہروں سے کہ ان سے پیار سے محبت سے رہو، مگر یہ بندہ اس کو رلاتے رہا، تنگ کرتے رہا، راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا، دن بھر کام سے فرصت نہیں لینے دیتا تھا، میکے نہیں جانے دیتا تھا، طرح طرح سے ٹارچر کر دیتا، اس کے حال کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی طرف کوئی کرنے والا نہیں تھا. لیکن میں اللہ ہوں اس کی طرف سے ان کی سفارشی بن کر اس بندے کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر پھر الٹا لٹکا دیں گے کہ اس شخص نے میری سفارش کو قبول نہیں کیا تھا. تو عزیز بزرگوں، اس سے ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اگر بیوی کا باپ پولیس میں ہو اور وہ یہ فون کر دے کہ میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا، میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا، تو وہ نوجوان کانپنے لگ جاتا ہے کہ ابا پولیس میں ہے تو الٹا لٹکا دیں گے، ٹانٹیاں پھروا دیں گے، یہ ہو جائے گا. یہاں اللہ کی سفارش ہے، اگر اللہ کی سفارش پر عمل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن پھر یہ ہوگا. تو اس لیے عزیز بزرگوں اس چیز پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ باقی آخری مجلس آئندہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوى والمغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا